الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ سیرت المصطفیٰ کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب کے درمیان میں ہم علم غیب کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، کون کہاں مرے گا اس کا علم یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، جس کا تذکرہ ہم غزوہ بدر میں بھی سن چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اپنی چھڑی سے لکیر کھینچ کر بتایا کہ یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہ ابو جہل کا مقتل ہے، اس جگہ قریش کا فلاں سردار مارا جائے گا۔ یعنی حضور نشان لگاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہاں یہ کافر گرے گا، یہ کافر مرے گا۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ ہر سردار قریش کے قتل ہونے کے لیے آپ نے جو جگہ مقرر فرما دی تھی اسی جگہ اس کافر کی لاش خاک و خون میں لتھڑی ہوئی پائی گئی۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 102 باب غزوہ بدر میں موجود ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے باب میں آپ نے یہ بھی سنا کہ حضور نے حضرت فاطمہ کو ان کی وفات پاک کے بارے میں بھی پہلے سے خبر دے دی تھی، جیسا میں نے حدیث شریف سنائی تھی کہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا تو وہ کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھر اس کے بعد حضور نے پھر قریب بلایا اور کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو وہ ہنسنے لگی۔ تو ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو حضرت فاطمہ نے یہ بتایا کہ حضور نے مجھے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ کہا کہ اس بیماری میں میری وفات ہوگی، یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر دوسری مرتبہ حضور نے میرے کان میں فرمایا کہ فکر مت کرو، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی، یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ کون کہاں مرے گا یہ بھی حضور نے بتایا، کون کب انتقال کرے گا وہ بھی سرکار نے بتایا۔ اور وہی ہوا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضور نے اپنی وفات کا بھی یعنی اعلان فرما دیا تھا حجۃ الوداع میں، جیسے پیچھے آپ سن چکے ہیں، آپ لوگ بالکل صاف فرما دیا تھا کہ اس کے بعد شاید میں تم لوگوں سے نہ مل سکوں۔ صرف اپنے بارے میں ہی نہیں، آگے دیکھیے سنیے اور بھی ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ان کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ اس وقت پہاڑ ہلنے لگا یعنی علماء اس میں فرماتے کہ پہاڑ وجد میں آ گیا تھا اس وقت کہ آج میرے اوپر کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان، اتنی مقدس ہستیاں آج میرے اوپر۔ تو پہاڑ وجد میں آ گیا تھا گویا، تو پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے احد، اے پہاڑ سے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، یقین رکھ کہ تیرے اوپر آج ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔
نبی تو ساری دنیا جانتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بھی صدیق کا لقب حضور نے عطا فرمایا. صدیق بھی سب جانتے تھے. اب شہید 2 شہید ہیں، یہ بھی علم غیب ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان شہید ہوں گے. دیکھیے کب حضور کے کتنے سالوں بعد ان مقدس ہستیوں کی شہادت ہوئی، لیکن سرکار نے وہیں فرما دیا کہ یہ 2 شہید ہیں. تو یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی دلیل پاک ہے. یہ حدیث شریف بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 519 باب فضل ابو بکر اس میں موجود ہے. حضرت عمار کے بارے میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ حضرت عمار خندق کھود رہے تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے سر پر اپنا دست شفقت پھیر کر ارشاد فرمایا کہ افسوس تجھے ایک باغی قتل کرے گا. اور یہی ہوا. جنگ صفین میں آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک شخص کے ہاتھوں شہید ہوئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ایک باغ میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی بڑا ان کا بھی بڑا وہ حدیث پاک ایک دم سوچ کر مجھے حیرت ہوتی. صحابہ کی محبت کیسی تھی. وہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا سرکار کہاں ہے. اور جو حضور جیسے جہاں سے گزرتے تھے وہ گلیاں مہکتی تھی، حضور کی خوشبو آتی تھی. صحابہ خوشبو سنگ سنگ کر سرکار کو پتہ چلا لیتے سرکار کہاں ہے. وہ کہتے ہیں میں سونگتے ہوئے پہنچ گیا ایک دیوار، بس دیوار کے پیچھے سے خوشبو آ رہی، حضور اس باغ کے اندر ہیں. اب یہ نہیں کہ گیٹ سے چلے جائیں، اتنے بیتاب ہیں کہ اس خوشبو کے پیچھے جا رہے ہیں، گھوم کر دروازے سے جائیں ایسا نہیں. کہتے ہیں مجھے ایک چھوٹا سا درہ، ذرا سا ایک سوراخ جیسا نظر آیا، میں اس میں لومڑی کے جیسے چاروں پیروں سے گھس کر اندر چلا گیا. انہیں صحابہ اتنی محبت، اتنی بیتابی، اتنی بے چینی کہ وہ سرکار کے پاس پہنچنا ہے یار. ایک دم دیوانگی جیسا عالم تھا ان کا. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سبحان اللہ. کہتے ہیں حضور نے بیٹھا ہوا تو حضور تشریف فرماتے، ساتھ میں دروازہ مطلب اس باغ کے دروازے پر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے تو آپ نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی. اس کے بعد حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا ان کو جنت کی بشارت تمہارے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک امتحان اور آزمائش بھی ہوگی، بہت بڑا امتحان بھی ہوگا. یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صبر کی دعا مانگی اور یہ کہا کہ خدا مددگار ہے، جو ہوگا ان اللہ مع الصابرین. یہ حدیث شریف بھی علم غیب کی دلیل پاک ہے. مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 277 باب فضائل عثمان غنی، اس میں یہ حدیث پاک درج ہے. حضرت علی کے بارے میں بھی صاف صاف حضور نے ارشاد فرمایا. حضرت علی اور بعض دوسرے صحابہ اکرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں کہ سب سے بڑھ کر 2 بدبخت انسان کون ہیں. لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ایک قوم سمود کا سرخ رنگ والا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ بدبخت انسان جو اے علی تمہاری گردن پر تلوار مارے گا. حضور نے انگلی سے اشارہ کر کے اپنی گردن پر فرمایا. یہ نہیں کہ شہید ہوں گے، بلکہ یہاں تک بتا دیا کہ ایسے ایسے شہادت ہوگی. اور وہی ہوا.
حضرت علی 40 ہجری میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ اسی میں شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حجۃ الوداع میں مکہ معظمہ جا کر اس قدر شدید بیمار ہو گئے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید ہی نہ رہی۔ ان کو اس بات کی بہت زیادہ بے چینی تھی کہ اگر میں مر گیا تو میری ہجرت نامکمل رہ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کی بے قراری دیکھ کر تسلی دی اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور یہ بشارت دی کہ امید ہے کہ تم ابھی نہیں مرو گے بلکہ تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو تم سے نفع اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد کے لیے فتوحات عجم کی بشارت تھی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سعد نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار بن کر ایران پر فوج کشی کی اور چند سال میں بڑے بڑے مارکوں کے بعد بادشاہ ایران کسریٰ کے تخت و تاج کو چھین لیا۔ اس طرح مسلمانوں کو ان کی ذات سے بڑا فائدہ اور کفار و مجوس کو ان کی ذات سے نقصان عظیم پہنچا۔ ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ تو اب دیکھیے کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور کہاں حجۃ الوداع، کئی سالوں پہلوں کا، یعنی کئی سال پہلے حضور نے ارشاد فرما دیا۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ میں بس چلا بس آخری وقت ہے، لیکن سرکار نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو بہت فائدہ ہوگا تم سے۔ اور یہ فتح جو ایران کی فتح کا جو ذکر ہے وہ تو اللہ اکبر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت، ان کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے، وہ کبھی ذکر آئے گا، موقع رہا تو انشاءاللہ تاریخ کی کسی کتاب سے۔ فاروق بھائی نے مجھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں تو سنایا تھا، بالکل ہل گیا تھا میں بھی۔ خیر، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی زمین میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ تو اس خبر کا ظہور 654 ہجری میں ہوا۔ مسلم شریف کے شارح حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر حرہ کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقے پر معلوم ہوا ہے اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ یہ آگ بھی، اور یہاں پر دوسری روایت بھی امام جلال الدین سیوطی سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی 654 ہجری کے بارے میں اس آگ کو لکھا ہے اور تفصیل سے لکھا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے لگے اور پھر اچانک قبیلہ بنی قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینہ سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا یہ آگ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں، جس طریقے سے لاوا پھٹتا ہے نا آتش فشاں، بس اس طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اور اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ آگ کی چنگاریاں ہر طرف فضاؤں میں اڑنے لگے، یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی۔ اتنی دور سے بھی اس کی روشنی دکھتی، اتنی عظیم آگ لگی تھی یہ۔ اور بہت سے لوگوں نے شہر بصرہ میں رات کی اسی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ جو حضور نے فرمایا بالکل اسی طریقے سے ایک ایک بات ظاہر ہوئی
اور کیوں ظاہر نہ ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ اہل مدینہ آگ کے اس ہولناک منظر سے لرزہ براندام ہو کر دہشت اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس پناہ لینے کے لیے مجتمع ہو گئے۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک یہ آگ جلتی رہی اور پھر خود بخود رفتہ رفتہ اسی طرح بجھ گئی کہ اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہا۔ پورا مدینہ المنورہ اس سے گھرا ہوا رہا لیکن محفوظ رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے خاتمے تک جتنے فتنوں کے ایسے قائدین ہیں جن کے متبعین کی تعداد 300 یا اس سے زائد ہوں گے، ان سب فتنوں کے علم برداروں کا نام، ان کے باپوں کا نام، ان کے قبیلوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف جلد 2 کتاب الفتن میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے گمراہوں اور فتنوں کے ہزاروں لاکھوں سرداروں اور علم برداروں کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کی رہنے کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے اور سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات آئندہ ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ بس عقیدہ یہی رکھیے، اپنا ایمان وہی بنائیے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔